بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر انیرہ تبسم، میرا تعلق گورنمنٹ کالج برائے خواتین شارع لیاقت کراچی سے ہے۔ لیکچر اول، میرا آج کا موضوع ہے غزل۔ غزل کے معنی۔ غزل کے لغوی معنی عورت سے بات چیت کرنے کے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ تھا غزل محبوب سے کچھ درد دل کہنے کا نام۔ یہ تو غزل کے محدود معنی ہو گئے۔ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا اس میں نت نئے موضوعات کا آغاز ہوتا چلا گیا، جیسا کہ اخلاق، تصوف، سیاست۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ غزل جس میں حسن و شباب، حسن و عشق کی بات کی جاتی ہے تو یہیں تک محدود تھے، لیکن جیسے جیسے ترقی کرتی گئی غزل ویسے ویسے اس کی وسعت بڑھتی چلی گئی۔ اب میں نے بات کی تصوف کی، تو تصوف جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس نے جگہ لے لی غزل کے قالب میں، ڈھالا اس کو، جو ہماری کیفیات ہوتی ہیں شاعری کی، جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ صرف اس میں ہم غزل میں صرف حسن و شباب، حسن و عشق کی ہی بات کی جا سکے، بلکہ اس میں نت نئے موضوعات کو بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، جس سے شاعری میں اصلاح بھی ہونے لگی۔ جیسے میں نے بات کی تصوف کی، اس کی سب سے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یہ تصوف کی بات کی جا رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فلسفہ، نغمہ ہائے غم کو اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ اس میں زندگی کی حقیقت پنہا ہے، زندگی کا فلسفہ پنہا ہے۔ اب میں نے بات کی سیاست کی، تو سیاست میں جیسے کہ فیض احمد فیض نے کیا خوب کہا ہے، ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دینے کے لیے یہ شعر کہا، تو اس میں عشق و محبت کی بات نہیں کی گئی، بلکہ حکومت پر گہرا طنز کیا گیا ہے۔ اب بات آ گئی سیاست بھی ہو گئی کہ غزل نے ان تمام تر چیزوں کو اپنے اندر سمو لیا، سمیٹ لیا۔ غزل کا عنوان نہیں ہوتا۔ غزل کا عنوان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ غزل کا ہر شعر اپنے اندر الگ معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے معنی طلوع ہونا، آغاز کرنا، ابتدا کرنا یا شروع کرنا۔ غزل کا پہلا شعر میں ردیف اور قافیے کی پابندی لازمی قرار دی جاتی ہے۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے، جیسے چمیلی، پہیلی، سہیلی، یعنی ہم معنی الفاظ، یعنی ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ اور ردیف جو شعر کے آخر میں بار بار ایک لفظ دہرایا جائے، جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، نہیں آتی نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ ردیف۔ اور اس کے جو پیچھے آنے والے الفاظ ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ اور شعر، اب آ جائیے شعر کی جانب۔ شعر کے معنی ہے دریافت کرنا۔ شعر کی تعریف، شعر انسانی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ شعر انسانی احساسات اور جذبات کی استعمال کرتے ہیں۔ تخلص، شاعر کا خاص نام۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ غزل کو پڑھا کیسا جاتا ہے، غزل کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ تحت اللفظ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ آنے والے لیکچر میں آپ کو میر تقی میر کی غزل ہی پڑھاؤں گی۔ غزل نمبر 1، جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، کیونکہ غزل کا ہر شعر اپنے اندر الگ معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ میر تقی میر نے کیا خوب غزل کہی ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں منہ، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا، ناحق ہم مجبوروں پر
ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو ابس بدنام کیا، سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا، یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو سکھ کیا یا دن کو یوں تو شام کیا، ایسے آہوئے رم خدا کی وحشت ہونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ یہی غزل میں آپ کو دوسرے لیکچر میں سمجھاؤں گی میر تقی میر کی کہ غزل کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بتانا ضروری تھا کہ پہلے غزل کیا ہے، غزل کے معنی کیا ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے لیکچر میں آپ کو غزل نمبر 1 میر تقی میر کی سمجھاؤں گی۔